صحیح کیا اس کو پاس کر دیا نا. اولاد ایک ایسی نعمت ہے جس کے بغیر کسی بھی عورت کی یا مرد کی زندگی یا کسی بھی کپل کی زندگی کبھی بھی اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. اور ہر انسان جو شادی کرتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی فیملی مکمل ہو. اس کو اللہ تعالیٰ بیٹیوں سے بھی نوازے اور بیٹوں سے بھی. لیکن کچھ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب ہمارے پاس نہیں ہوتے. آج کے ولاگ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ارلی پریگننسی میں آپ کو کن احتیاطوں کی ضرورت ہے اور کون سے ایسے سائن ہیں جو الارمنگ ہیں، اور ایٹوپک پریگننسی کے اوپر بات کریں گے کہ کیسے بچا جا سکتا ہے. آج کا ولاگ نیولی میرڈ لڑکیوں کے لیے اور میرڈ لڑکیوں کے لیے تو امپورٹنٹ ہے ہی ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ ان میرڈ بچیاں جو کہ فیوچر میں مائیں بننے کا سوچ رہی ہیں ان کے لیے بھی یہ ولاگ بہت امپورٹنٹ، اور میں چاہوں گی کہ وہ بچیاں بھی اس ولاگ کو کمپلیٹلی واچ کریں. سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ولاگ کو. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، مائی یوٹیوب فیملی. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. سب سے پہلے جو میرے چینل پہ نیو ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں. بات کرتے ہیں اولاد کی ایسی نعمت کے اوپر جو جن کے پاس ہے ان کو ان کی بہت اچھے سے قدر ہے، اور جن کو قدر نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ایسا موقع کبھی نہ لائے کہ ان کو اولاد کی قدر ہونے لگ جائے. سب کے آس پاس بہت سارے ایسے کپل ہوں گے جو کئی سالوں سے اولاد کی دعائیں کر رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بعض دفعہ تو ان کو دے کر ان سے واپس لے لیتا ہے، اور بعض دفعہ ایک ہلکی سی خوشی ان کو محسوس ہوتی ہے لیکن وہ خوشی پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی. ہم جو ترقی کرتے جا رہے ہیں اسی طرح سے چیزوں میں اور بیماریوں میں بھی مختلف اقسام آنا شروع ہو گئی ہیں. تو آج اس ٹاپک کو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے اور کچھ خاص اویئرنیس آپ لوگوں کو دینے کے لیے چوز کیا ہے، وہ ہے ایک ٹاپک پریگننسی. اور بہت ساری ایسی خواتین جو حال ہی میں بیبی پلان کر رہی ہیں یا آلریڈی کنسیو کر چکی ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے. میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں اور نہ ہی میں کوئی اس طرح کا طبیب ہوں جو آپ کو پراپر تشخیص کر سکے، لیکن کچھ ایسی باتیں جو آپ خواتین کی نالج میں ہونا ضروری ہیں ان کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا بے حد ضروری ہے. لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو اپنی سسٹر کی طبیعت کے بارے میں بتایا تھا. ریسنٹ پاس میں ان کے ساتھ اس طرح کا مس ہیپ ہوا جو کہ ہمارے لیے ایک بالکل نئی چیز تھی. تکلیف اور اس کرب سے جس سے میری سسٹر گزری، میں نہیں چاہتی کہ ہم میں سے کوئی بھی بہن لا علمی کی بنیاد پر اس تکلیف سے گزرے. سب سے پہلے تو ہم سب بہنوں کو اپنی ڈائٹ پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کچھ ایسے سائنز اپنی ریگولر روٹین کے اندر فیل ہوتے ہیں کنسیو کرنے کے بعد، جیسے آپ کو اسپاٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا آپ کو کوئی ایک غیر معمولی درد ہوتا ہے، یا آپ کو اپنے سینے میں کوئی حساسیت محسوس ہوتی ہے، تو اس طرح کے سائنز کو اگنور کرنے کے بجائے فوراً اس کے اوپر ایک کمپلیٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ لینا ضروری ہے. ایکٹوپک پریگننسی بیسیکلی ہے کیا اور یہ کن وجوہات کی بنا پہ ہوتی ہے، اور اگر اس طرح کی کوئی بھی سچویشن آپ کو فیس کرنی پڑ گئی ہے تو آپ کو فوری جو ایکشن لینا ہے وہ کیا ہے، یا کون سے ایسے ٹیسٹ آپ کو کروانے چاہیے جس سے آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کی پریگننسی نارمل ہے یا اللہ نہ کرے اس کے اندر کوئی ایشو آ رہا ہے. بینگ اے مدر آف 3 kids اور ایک میرڈ عورت ہونے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ایک عورت کو ایک بچہ پیدا کرنے سے لے کر اس کو پالنے تک جو تجربات ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کو اتنا تو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کون سے سچویشنز جو ہیں وہ الارمنگ ہیں اور کون سے سچویشنز نارمل ہیں. نارمل پریگننسی جو ہے وہ یوٹرس کے اندر گرو کرتی ہے، لیکن ایکٹوپک پریگننسی میں فرٹیلائز ایگ یوٹرس میں جانے کے بجائے فلوپین ٹیوب کے اندر ہی اسٹے کر جاتا ہے اور وہیں پہ گرو کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس کے بعد آپ کو اسپاٹنگ بھی ہو سکتی ہے. آپ کا ٹیسٹ اگر آپ اسٹرپ پہ کرتی ہیں تو آپ کو پازیٹیو بھی نہیں آ سکتا، اور آپ یہ فیل کر سکتی ہیں کہ آپ بلیڈ کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی پریگننسی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو اس کے ساتھ ایک غیر معمولی سا درد محسوس ہوتا ہے اپنے یوٹرس کے آس پاس یا اپنے پیٹ کے اندر، تو یہ کہیں سے بھی نارمل سائن نہیں ہے. آپ کو فوری طور پہ ایک کمپلیٹ الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیے. اگر اس کو کلرڈ فارم میں کروائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور اپنے معالج کے ساتھ فوراً کنسلٹ کرنا چاہیے کہ آپ کو اس طرح کی سائنس فیل ہو رہے ہیں. ان کیس اگر آپ اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کرتے اور آپ اس چیز میں لاپرواہی کرتی ہیں تو پھر آپ کی ٹیوب پھٹ سکتی ہے اور آپ ایکسٹریملی انٹرنل بلیڈ کر سکتی ہیں. بلیڈنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹیوب بیبی کی گروتھ کے لیے نہیں بنی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پراپر سسٹم
عورت کے وجود کے اندر بنایا ہے اور بیبی کے لیے یوٹرس بہترین گرو کرنے کی جگہ ہے۔ کہتے ہیں کہ کن خواتین میں ٹاپک پریگننسی کے ایشوز زیادہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کے اندر یہ ایشو ہوتا ہے جن کو ایک دفعہ بائی چانس ٹاپک پریگننسی ہو چکی ہو۔ دوسرا، فلوپین ٹیوب کی کوئی سرجری کروائی ہو اگر کسی خاتون نے، تو پھر اس کے نتیجے میں جو رزلٹ نکلتا ہے کہ آپ کو ایٹاپک پریگننسی ہو سکتی ہے۔ پیولک انفیکشن کی وجہ سے اگر اس کی کوئی سرجری ہوئی ہے یا اس کی کوئی ہسٹری ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ انفیکشن ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے آئی وی ایف کے ٹریٹمنٹ کروائے ہوتے ہیں یا فرٹیلیٹی کے کوئی ٹریٹمنٹس کرائے ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں پری میچورز ایگز بنتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی آپ کو ٹاپک پریگننسی فیس کرنی پڑ سکتی ہے۔ یا وہ خواتین جو بہت زیادہ اسموکنگ کرتی ہیں یا کچھ کے اندر الکوہل کی عادت پائی جاتی ہے، ان خواتین کو بھی ٹاپک پریگننسی ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں صرف انہی خواتین کے ساتھ یہ ایشوز ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، اولاد دینا نہ دینا اللہ تعالیٰ کی دین ہے، آپ کو اس میں مشکلات بھی آتی ہیں۔ نارمل پریگننسی بھی اتنی آسان نہیں ہے جتنی لوگوں نے اس کو یا پرانے زمانے کی خواتین نے اس کو بنا دیا تھا۔ آج کے دور میں ایک بچہ کنسیو کرنا یا ایک بچے کے ساتھ خود کو کیری کرنا ایک بہت مشکل مرحلہ ہے۔ پرانے زمانے کی خواتین کے اندر اگر اس طرح کے ایشوز نہیں ہوتے تھے نا، ان کے بچے بھی نارمل پیدا ہوتے تھے، ان کو اس طرح کی سچویشنز بھی فیس نہیں کرنا پڑتی تھیں، اور نہ ہی ان کے بچے آج کے دور کے بچوں کی طرح سے ہائپر ایکٹیو ہوا کرتے تھے۔ اور یہ پرابلم تو کسی بھی عورت کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ ہم صرف دعا کر سکتے، کوئی بھی عورت اللہ تعالیٰ اس کو اگر کنسیو کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بچے کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور اللہ تعالیٰ اس کو اولاد کی بے عیب نعمت سے نوازے۔ اس کے سمٹمز کامن پریگننسی جیسے ہی ہوتے ہیں، صرف ایک دو چیزیں چینج ہوتی ہیں، یا آپ کو اسپاٹنگ ہونے لگ جاتی ہے یا بعض دفعہ آپ ہلکا پھلکا سا پین فیل کرتے ہیں۔ ادروائز آپ کو بعض دفعہ اسٹرپ کے اوپر ٹیسٹ پازیٹیو بھی آ جاتا ہے اور بعض دفعہ نہیں بھی آتا، تو سمٹمز کے اندر تھوڑا سا ڈفرینس ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو اپنے فرسٹ کنسیونگ کے منتھ کے اندر ہی ایک کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ کرانا بے حد ضروری ہے۔ کا ٹیسٹ مثبت آنے کے ساتھ ساتھ آپ کو چکر متلی بھی ہو رہی ہوتی ہے، ساتھ میں آپ کو اسپاٹنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ آپ اپنے جسم کے کچھ حصوں میں غیر معمولی سے درد بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو بے ہوشی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو علامات ہیں یہ تھوڑے سے الارمنگ سائن ہیں اور یہ ایٹاپک پریگننسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس طرح کی سچویشن سے بچنے کے لیے اگر آپ کو ارلی ٹائم میں پریگننسی کے پتہ چل جاتا ہے تو آپ بہت زیادہ کرٹیکل سچویشن میں جانے سے بچ سکتے ہیں۔ آپ میڈیسنس کے تھرو اپنے آپ کو کلیئر کروا سکتے ہیں، ادروائز آپ کو پھر سیزیرین کی طرف جانا پڑتا ہے جب آپ کو بہت زیادہ بلیڈ ہو چکا ہوتا ہے، یا اللہ نہ کرے انٹرنلی بلیڈ کر رہے ہیں آپ، تو آپ کی ٹیوب کی بھی سرجری ہوگی، ساتھ میں آپ کی سیزیرین سرجری بھی ہوگی، تو آپ زیادہ تکلیف سے گزر سکتے ہیں۔ ہمیشہ ارلی پریگننسی کے اندر ہر عورت کو پراپر طریقے سے ٹریٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے اور پراپر طریقے سے احتیاط کی بھی ضرورت ہے۔ وزن اٹھانے سے گریز کریں، چاہے آپ کے آس پاس کی اولڈ خواتین آپ کو ضرور کہیں گی کہ ہم نے کپڑے دھوتے ہوئے بچے پیدا کر دیے، ہم نے اپنے گھر کے سارے کاموں کے دوران بچے پیدا کر دیے، ہمیں اتنی تکلیفیں ہوتی تھیں، ہم درد بھی برداشت کرتی تھیں اور اپنے گھر کے کام بھی کرتی تھیں۔ وقت گزر گیا ہے۔ آج آنے والے وقت کے اندر جس طرح کی چیزیں جنم لے رہی ہیں اس طرح کی حالات اور اس طرح کے سچویشنز پہلے نہیں ہوا کرتی تھیں۔ کبھی مجھے آج سے کوئی 50 سال پہلے اگر کسی نے ایٹاپک پریگننسی نام بھی نہیں سنا ہوگا، تو آپ اپنے گھر کو اور اپنی صحت کو دیکھیں، اپنی زندگی کو دیکھیں، گھر کے کاموں میں اور گھر کی سچویشنز کے اندر اور لوگوں کی باتوں کے اوپر دھیان دینے کی بجائے اپنی صحت پہ دھیان دیں۔ لوگوں کی باتوں کی طرف دھیان دیں گی تو شاید آپ کو اگلے دن کا سورج دیکھنا بھی نصیب نہ ہو۔ ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھیں، اگر آپ کی طبیعت کہیں ذرا سی بھی اونچ نیچ محسوس ہوتی ہے، پریگننسی نہیں بھی ہے، آپ کو کوئی کامن نزلہ زکام کھانسی بخار بھی ہوتا ہے، تو آپ کے لیے ریسٹ ایک بیسک نیڈ ہے۔ ایک عورت جو اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں سے لے کے اپنے پورے گھر کو سنبھالتی ہے، تو اتنا حق تو اس کا اپنی ذات کے اوپر ہے کہ اگر اس کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے تو اس کو 24 گھنٹے کا ایٹ لیسٹ آرام دیا جا سکے۔ بہت ساری غلطیاں ہم خواتین کی بھی ہیں۔ جب ہم بھیڑ بکریوں سے الگ ہو کے سوچیں گی اور ہمیں اپنے آپ کو ایک انسان ہونے کا حق ادا کریں گی، یا ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم بھی ایک جیتے جاگتے انسان ہیں، ہمیں بھی تکلیف، درد اور پریشانی محسوس ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت جینے کا حق رکھتی ہیں۔ خود کا خیال رکھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خود غرض ہو کے صرف اپنے بارے میں سوچیں، اپنے گھر کو بکھرا چھوڑ دیں، اپنے رشتوں کو ٹوٹنے دیں، ان کو توجہ نہ دیں یا ان کی پرواہ نہ کریں۔ ہر چیز اور ہر گرو کرنے والی چیز آپ کی توجہ بھی چاہتی ہے اور آپ کی محبت بھی، جس طرح سے آپ کے اپنے وجود میں پلنے والا بچہ آپ کی محبت چاہتا ہے۔
لوگوں کی بلا وجہ کی بے تکی باتوں پہ دھیان نہ دیں. جیسے ہی کنسیو کریں فوراً ایک کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ کروائیں اور اپنے ڈاکٹر سے پراپر طریقے سے اپنی علامات ڈسکس کریں. اس انفارمیٹیو ولاگ کو ہر پریگننٹ وومن کے ساتھ شیئر کریں اور ہر اس بچی کے ساتھ شیئر کریں جو فیوچر میں شادی کر رہی ہے یا ماں بننے کا ارادہ رکھتی ہے. چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں. اللہ حافظ. بائے بائے.